آج ہم KPK کے ڈسٹرکٹ مردان میں موجود ہیں جہاں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں NA-21 NA-22 اور NA-23 لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں کی سیاسی تاریخ پر بات کروں، ذرا اس علاقے کی جو ایک طویل تہذیبی تاریخ ہے تقریباً 2000 سال کی، میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں بدھ مت تہذیب کی طویل تاریخ ہے۔ 1636 میں یہاں آثار قدیمہ دریافت ہوئے، اس کے تقریباً 200 سال بعد یعنی 1852 میں یہاں کھدائی ہوتی ہے، اور اس کے بھی تقریباً 120 سال بعد یونیسکو اسے بین الاقوامی آثار قدیمہ قرار دیتا ہے۔ اور ماہرین کے مطابق یہاں کا جو علاقہ ہے تخت بائی، وہ بدھ مت تاریخ کا اہم تعلیمی مرکز رہا ہے تقریباً 1000 سال پہلے۔ یہی وہ علاقہ ہے ناظرین جہاں اب سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ ماضی میں یہ علاقہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہوا کرتا تھا۔ یہاں بچیوں کے سکولز کو بم دھماکوں سے اڑا دیا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے، خواب نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کی بچیاں تعلیم حاصل کریں، ان کی بچیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر 2017 میں ولی خان یونیورسٹی میں ایک طالب علم مشال خان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جسے دنیا بھر میں کوریج بھی ملی تھی۔ انتہائی بے درد، انتہائی دردناک وہ قتل تھا۔ اب ذرا یہاں کی ہم تاریخ پہ، سیاسی تاریخ پہ بات کرتے ہیں۔ میں جس مقام پر کھڑی ہوئی ہوں، یہ آپ کو میرے عقب میں جو علاقہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک تاریخی یہاں پر بنایا ہوا ہے ورثہ، اور اس کے ہی بالکل عقب میں جو علاقہ ہے وہ NA-22 ہے۔ وہاں پر مقابلہ ہے امیر حیدر خان ہوتی جو کہ ANP کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عاطف خان صاحب کا۔ جہاں پر میں کھڑی ہوئی یہ ہے NA-23۔ یہ علاقہ ہے علی محمد خان صاحب، یہاں پر 2018 میں اور 2013 میں جیتے ہیں۔ ابھی ان کا مقابلہ ANP کے کینڈیڈیٹ اور JUI کے کینڈیڈیٹس ہے۔ ان دونوں حلقوں میں یعنی کہ NA-22 اور NA-23 کی کل آبادی 18 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور تقریباً اگر NA-22 کی بات کرتی ہوں تو وہاں پر 5.5 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور NA-23 میں تقریباً 4.5 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ عوام کے بیچ میں چلتے ہیں اور یہاں کے کینڈیڈیٹ سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کیا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، ان کے علاقے کے مسائل کیا ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی دوبارہ موقع دیا جائے، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ ANP یا پھر JUI۔ آئیے عوام کے بیچ میں چلتے ہیں، امیدواروں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ یار ووٹ کو دینے کا خیال نہیں ہے۔ کیوں؟ بس یہ جو سارے ہیں نا، یہ آپس میں بس ملے ہوئے ہیں یار، کسی کو غریب کا خیال نہیں ہے۔ یہ جو ابھی الیکشن چل رہے ہیں نا، ابھی ملک میں دیکھو کتنے مہنگائی ہے، لوگ ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہ جو سیاستدان ہیں وہ بس خوشی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ 804 عمران قیدی نمبر 804۔ ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان۔ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب کو ووٹ دیا۔ مسائل کیا ہیں آپ کے علاقے کے؟ یہاں پر تو ایسی کوئی مسائل نہیں ہے، صرف مہنگائی ہے۔ صحیح، اور آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب حل کر لیں گے مسئلہ؟ انشاءاللہ۔ ووٹ کس کو دیں گے؟ بچے کی قسمت میں اس کو دے دیں گے۔ کس کی قسمت میں ہے آپ کی طرف سے؟ ANP کا۔ ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ تو ظاہری بات ہے مولانا صاحب کو۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم۔ ووٹ کس کو دیں گے؟ نیشنل جی۔ عوامی نیشنل پارٹی۔ ہاں جی۔ کس کو ووٹ دیں گے؟ PTI کو۔ آپ کا ووٹ کس کے لیے؟ ANP کے لیے۔ صحیح ہے۔ مسائل کیا ہیں علاقے کے؟ علاقے کے تو بہت مسائل ہے، ادھر سارا روڈ کا گندگی ہے، اور یہ سیوریج کا سارا کام ہے، اور ادھر جو ہے نا ادھر کافی گندگی ہے، اور کوئی میگا پروجیکٹ ہمارے لیے نہیں کیا ہے گجر گڑھی کے لیے۔ تو اس لیے ہم عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمارے لیے یونیورسٹی بنائی، کالجز بنائے، اور یہ سارا کو روڈ کا کنسٹرکشن اور ادھر رنگ روڈ جو ہے نا یہ سارے علاقے انہوں نے کیے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ووٹ عوامی نیشنل پارٹی کو دیں گے۔ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو؟ نیشنل۔ نیشنل عوامی پارٹی کو۔ ہاں آپ کا ووٹ کس کے لیے؟ نیشنل ہے۔ اور آپ کا؟ نیشنل ہے۔ آپ کو؟ نیشنل ہے۔ میں ووٹ تو JUI کو دوں گا۔ JUI کو دیں گے۔ پچھلی دفعہ کس کو دیا؟ پھر جب دفعہ میں نے جماعت اسلامی کو دیا، اب انشاءاللہ میں ووٹ جو ہے جماعت اسلامی کو دوں گا، اس لیے جی کہ اس ملک کا جو ہے حل ہے جو جماعت اسلامی ہے۔ امیر حیدر خان ہوتی کو۔ ANP کو۔ ووٹ PPP کے۔ پیپل پارٹی کو۔ انشاءاللہ نواب زادہ عمر فاروق خان ہمارا لیڈر ہے،
اس کو ووٹ دیں گے. اس کا باپ جو ہے نا خواجہ محمد خان ہوتی، ایک دفعہ وزیر بنا تھا. انہوں نے ایک وزارت میں 4000 نوکریاں دیے تھے. پی ٹی آئی نے تو ایک بھی نہیں دیا. اس دفعہ مایوس ہے ہر کسی سے، کسی نے بھی کام نہیں کیا، سب نے چوری کی. علی محمد خان کو. کا ووٹ کس کے لیے بھائی؟ عمران خان. پی ٹی آئی عمران خان. ٹھیک ہے، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان. ٹھیک ہے، آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی نعمان یوسف. آپ کا؟ عمران خان. آپ کس کو دیں گے؟ میں کتاب ووٹ دوں گا. کتاب کو ووٹ دیں گے. ووٹ کس کو دیں گے؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، اور آپ کا؟ پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے، آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ آپ کا ووٹ کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ لاٹین. لالٹین کو، اے این پی کو ووٹ دیں گے. مردان کے مضبوط ترین امیدوار علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی صاحب. السلام جی. سب سے پہلے تو آپ کو یہاں بہت بہت ویلکم مردان میں. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیسی چل رہی ہے آپ کی الیکشن کیمپین؟ ابھی 4-5 دن رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں، کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو عوام کی طرف سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. 13 میں، 18 میں اور 22 میں 3 کمپین ہم یہاں مردان میں کر چکے ہیں. اس دفعہ جس لیول کا لوگوں کی سپورٹ ہے اور لوگوں کا رسپانس ہے وہ بہت ہی بے مثال ہے. لیکن ایک چیز لمحہ فکریہ ہے، جس طرح کل باجوڑ میں ہوا ریحان زیب خان کے ساتھ، یا پرسوں جو سبی میں ہوا جو دھماکے ہوئے، میرے خیال میں اس چیز کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اس پورے جمہوری عمل پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز واپس آ سکتی، جان کی کوئی قیمت نہیں. بہرحال میری دعا ہے کہ ایک پرامن طور سے یہ الیکشن ہو، اور پختونخوا کا جہاں تک تعلق ہے، خیبر پختونخوا میں تو ایک ہی آواز ہے، عمران خان. صحیح. اچھا مجھے بتائیے کہ جس طرح سے پنجاب میں کمپلین آ رہی تھی بہت زیادہ کہ وہاں سے جو پیپرز ہیں، نامینیشن پیپرز ہیں، وہ چھینے جا رہے ہیں، اس طرح کی کمپلینز اس طرف سے تو نہیں ملی کے پی کے سے. تو کیا اسی طرح سے الیکشن کیمپینز میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہیں؟ کیمپین میں ایشوز ہیں، لوگوں کو مسئلے مسائل رہے ہیں، ڈاکیومنٹس جمع کرنے میں بھی ایشوز رہے ہیں. سب کے بیک جنبش قلم ریجیکٹ ہوئے، یا ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں، ہم سب کو عدالت سے ریلیف لینا پڑا. دیکھیں ہمارا الیکشن کمیشن ہے، یہ ملک کا الیکشن کمیشن ہے، یہ تمام سیاسی کارکنان کا مشترکہ ایک الیکشن کمیشن ہے، سب کو وہاں سے ریلیف ملنا چاہیے. لیکن جب سب کا عروض نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ بات سپریم کورٹ میں جب ہم گئے تھے، اور جو بات ہم نے کی تھی کہ آپ جوڈیشری کے ذریعے آروز منتخب کریں، وہ کلیئر ہو گیا کہ اگر جوڈیشری سے ہوتا تو اس طرح تو سارا ریجیکٹ نہ ہوتا، کیونکہ سارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کے ڈاکیومنٹس عدالتوں سے کلیئر ہوئے ہیں. بہرحال اب کمپین زور و شور سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روز جس لیول کی کمپین اٹھ رہی ہے ایسے ماضی میں نہیں اٹھی. اچھا علی بھائی، ابھی جب پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ آیا، اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا سامنے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جب آپ لوگوں کا نشان چلا گیا، اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہو جائیں گے. پھر یہ آ گیا کہ جن کے پاس نشان نہیں ہے ان کو قومی اسمبلی میں وہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، جو حصہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ملے گا. تو اب آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ الیکشن ہو جانے کے بعد آزاد امیدوار کس پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اوبویسلی اب آپ کو کوئی اگلی حکمت عملی بنانی ہوگی، کیونکہ 10 سے 12 دن ہوں گے آپ لوگوں کے پاس کسی بھی جماعت کا حصہ بننے کے لیے. تو کیا ہے آپ کا پلان بی؟ اس میں 2-3 باتیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ علی محمد نے یا ظاہر شاہ صاحب نے یا ہمارے جتنی بھی بے شمار ممبرز نے ڈاکیومنٹس جمع کیے ہیں، آپ جب الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں، بیانی حلفی دیتے ہیں کہ میں اس جماعت کا ممبر ہوں. آپ اگر اس جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں، 62-63 میں آتے ہیں، اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا آپ نے آزاد رہنا ہے یا آپ نے پی ٹی آئی میں رہنا ہے. پی ٹی آئی کے ممبر پی ٹی آئی میں رہے گا، اور ابھی ہم انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرنے جا رہے ہیں، تو ہوپ فلی الیکشن سمبل بھی مل جائے گا. اس وقت ہمارے پاس الیکشن سمبل نہیں ہے، لیکن ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کیونکہ ہم نے بیانی حلفی دیا ہوا ہے، اور جماعت ڈسبینڈ نہیں ہوئی، جماعت اس پہ پابندی نہیں لگی، جماعت موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں جب انشاءاللہ منتخب ہو کے جائیں گے، ہم تحریک انصاف میں رہیں گے. پہلے سیفر کیس، پھر اس کے بعد توشہ خانہ کا کیس، اور جس طرح سے یہ سزائیں ہوئی ہیں، تو اب اس سے خان صاحب کے باہر آنے کی امید بھی کم ہو گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ووٹر اس سے مایوس ہوگا؟ صاحب کو ایک سزا نے سائفر کیس میں دی، کل وہ دوسرے کیس میں انہوں نے سزا دی ہے خان صاحب کو. لوگ زیادہ چارج ہو گئے ہیں، 10 سے 15% بندہ اب زیادہ نکلے گا. لوگوں میں ایک طرح سے ایک غصہ ہے، اس کو ہم نے یہ کنٹرول کیا ہے کہ آپ نے پرتشدد نہیں ہونا،
آپ نے جلاؤ گراؤ نہیں کرنا, آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے ایک پرامن سیاسی انتقام لینا ہے, اور وہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے. صحیح صحیح. اچھا بلاول بھٹو صاحب آج کل آپ لوگ کی بڑی سائیڈ لے رہے ہیں. کل جب خان صاحب کو سزا ہوئی ایک دو دن پہلے, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم سزا پر خوشیاں نہیں منا سکتے. پھر ساتھ ساتھ تاثر تو ایسے ہی ملتا ہے کہ آپ کے ووٹرز کو ہی لبھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ سیاسی قیدی جو ہیں وہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر سیاسی قیدی نہیں رہیں گے. تو کیا سر اینی پاسبلٹی کہ الیکشنز کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ ہمیں نظر آئیں, کیونکہ عدم اعتماد کے دوران بھی خبریں آئی تھیں ہم تک کہ اس وقت بھی کوئی پیغام رسانیاں ہو رہی تھیں دونوں جماعتوں کے درمیان. یہ دن بھی پیپلز پارٹی پہ آنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بعد جیالے کم ہو گئے, جو کھلاڑیوں کی ضرورت پڑی ہے. بلاول صاحب اپنے ابو حضور سے ضرور یہ پوچھیں کہ ابو جی زرداری صاحب آپ نے بھٹو کی پارٹی کے ساتھ یہ کیا کر دیا, مجھے پاکستان کی نگری نگری کریا جا کے پی ٹی آئی کے کارکنان سے ووٹ مانگنا پڑ رہا ہے. باقی جہاں تک ان کی ہمدردی کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس وقت بلاول زرداری صاحب کہاں تھے جب لاہور میں ضلع شاہ شہید ہو رہا تھا, وہ وزیر خارجہ تھے. اس وقت بلاول صاحب کہاں تھے جب 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ جیل میں ڈالی گئیں, اس وقت بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے. اس وقت بلاول صاحب کہاں تھے جب ہماری خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, جیلوں میں ڈالا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. اگر اس وقت وہ بات کرتے بحیثیت وزیر خارجہ اور حکومت میں وہ موجود تھے تو ان کی بات کا کوئی اثر بھی ہوتا. اب تو الیکشن سلوگن ہے اور عوام زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو خود جانتے ہیں. صحیح. اچھا آپ نے باجوڑ والے واقعے کی بات کی ریحان زیب کے حوالے سے, تو جیسے ہی یہ قتل ہوتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے آپ کے جو آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے سے تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اور امیدوار تھا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں علی بھائی, اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹویٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ غلط خبر ہونے کی وجہ سے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, اور یہی کچھ ریحان زیب کے معاملے میں بھی ہوا ہے. ریحان زیب کی اللہ مغفرت فرمائے, ہمارا ایک جوان تھا اور بہت ینگ, بہت برائٹ, اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے. وہاں سے ہمارے ایم این اے تھے گلظفر خان, تو گلظفر خان کو ٹکٹ ریپیٹ ہوا ہے کیونکہ وہاں سے پچھلے 2018 میں گلظفر خان صاحب ایم این اے بنے تھے. ریحان زیب خان صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ینگ لیڈر تھے اور ٹکٹ ان کو نہیں مل سکا, لیکن ہوپ فلی ان کو مستقبل میں کہیں ایڈجسٹ وہ کر لیتے. لیکن ٹکٹ ہولڈر ہمارے گلظفر خان تھے, لیکن ریحان زیب خان پی ٹی آئی کے بہت ہی پرانے اور بہت ہی جانثار ورکر تھے, اور ان کی شہادت پہ صرف پی ٹی آئی نہیں پورا باجوڑ, پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ اداس ہے. اور ابھی آپ یہاں ایک اور جلسے کو بھی کور کر کے آئی ہیں, وہاں بھی ہم نے دعا کی ہے, یہاں بھی ابھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے, اور پورا خیبر پختونخوا اس واقعے پہ مغموم ہے. ہاں صحیح. اچھا مجھے علی بھائی ایک اور بات بتائیے گا, خان صاحب مقبول ہیں اس وقت, جگہ جگہ ہم جاتے ہیں نظر آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت جو انتخابی دوڑ ہیں اس سے باہر ہیں. یہ آپ لوگوں کی مجھے یاد ہیں وہ تصویریں جب پیناما میں سزا ہوئی تھی تو کس طرح سے مٹھائیاں کھائی گئی تھیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت غلطیاں ہو گئیں کچھ, جس کا جو پھر پلٹ کر اب دوبارہ آپ لوگوں کی طرف بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں دونوں کیسز کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں, ان کو سیاست میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. میاں صاحب کا تو کرپشن کا کیس تھا جو انٹرنیشنل افیئر تھا. پاناما میں صرف میاں صاحب تو نہیں تھے, وہ تو دنیا کی بڑی بڑی لیڈرشپ جو دن کے فورن اکاؤنٹس تھے, وہ دونوں کیسوں میں کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. لیکن ایک چیز پہ میں اتفاق کرتا ہوں, کسی بھی لیڈر چاہے خان صاحب ہو, میاں صاحب ہو, زرداری صاحب ہو, اینی بڈی, کسی کو بھی سیاسی مقابلے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ باہر نہیں کیا جانا چاہیے. یہ حق ان عوام کا ہے. یہ پاکستان کی عوام کسی کو پولیٹیکلی ناک آؤٹ کرے تو کرے, یہ حق کسی اور کو نہیں لینا چاہیے.